مکہ مکرمہ میں حالیہ دنوں پیش آنے والا واقعہ، جس میں حج سیکورٹی فورس کی کارروائی کے دوران 6 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا گیا، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری مسلم دنیا میں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ، جو کہ مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مقام ہے، ہر سال لاکھوں عازمین حج کی میزبانی کرتا ہے، اور اسی وجہ سے یہاں سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت حج کے دوران نظم و ضبط برقرار رکھنے اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو روکنے کے لیے خصوصی اقدامات کرتی ہے، جن میں جدید ٹیکنالوجی، نگرانی کے نظام اور تربیت یافتہ سیکورٹی فورسز شامل ہیں۔ ناظرین، حج ایک ایسا عظیم مذہبی فریضہ ہے جس کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اس موقع پر دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے لاکھوں افراد ایک ہی وقت میں مخصوص عبادات ادا کرتے ہیں، جس کے باعث انتظامی لحاظ سے یہ دنیا کے سب سے بڑے اجتماعات میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے سعودی حکام ہر سال حج سے قبل خصوصی سیکورٹی پلان ترتیب دیتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی بد نظمی، حادثہ یا غیر قانونی سرگرمی کو روکا جا سکے۔ حالیہ واقعہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کارروائی کی۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق گرفتار کیے گئے پاکستانی شہریوں پر الزام ہے کہ وہ بغیر اجازت حج کی ادائیگی یا دیگر متعلقہ ضوابط کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ سعودی قوانین کے مطابق حج کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ اجازت نامہ پرمٹ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بغیر کسی بھی شخص کو مقدس مقامات میں داخل ہونے یا مناسکیں ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ قوانین نہ صرف سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ عازمین حج کی تعداد کو کنٹرول میں رکھا جا سکے تاکہ سہولیات پر غیر ضروری دباؤ نہ پڑے۔ ناظرین، سعودی حکومت کی جانب سے بارہا یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ غیر قانونی طور پر حج کرنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ اس سے نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے بلکہ دیگر عازمین کے لیے مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود ہر سال کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو مختلف طریقوں سے ان قوانین کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالیہ واقعے میں گرفتار ہونے والے پاکستانی شہریوں کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مقررہ ضوابط کی پابندی نہیں کی۔ پاکستانی کمیونٹی کے لیے یہ واقعہ ایک اہم سبق بھی ہے۔ ہر سال ہزاروں پاکستانی حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثریت قوانین کی مکمل پاسداری کرتی ہیں، تاہم چند افراد کی غلطیوں کی وجہ سے نہ صرف ان کی اپنی مشکلات بڑھتی ہیں بلکہ ملک کی ساکھ پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیرون ملک جانے والے تمام افراد متعلقہ قوانین اور ضوابط سے مکمل آگاہی حاصل کریں اور ان پر سختی سے عمل کریں۔ اس واقعے کے بعد پاکستانی حکام نے بھی رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ سعودی حکام کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں اور گرفتار افراد کے حوالے سے قانونی عمل کو قریب سے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر ایسے معاملات میں سفارتی سطح پر رابطہ کیا جاتا ہے تاکہ متاثرہ شہریوں کو قانونی معاونت فراہم کی جا سکے۔ تاہم یہ بات بھی واضح ہے کہ ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں اور ان کی خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ سزائیں دی جاتی ہیں۔ یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آخر لوگ غیر قانونی طور پر حج کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں معاشی مسائل، حج کوٹا کی محدودیت یا فوری طور پر حج کی خواہش شامل ہے۔ کچھ افراد ایجنٹوں کے ذریعے غیر قانونی راستے اختیار کرتے ہیں جو انہیں جھوٹے وعدوں کے ذریعے پھنساتے ہیں۔ ایسے ایجنٹس نہ صرف لوگوں کا مالی استحصال کرتے ہیں بلکہ انہیں قانونی مشکلات میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ صرف مستند اور منظور شدہ ذرائع سے ہی حج یا عمرے کا انتظام کریں۔ حج سیکورٹی فورس کی کارروائیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی حکومت اس معاملے میں کسی قسم کی نرمی نہیں برتتی۔ مقدس مقامات کی حرمت اور عازمین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات ناگزیر ہیں۔ جدید دور میں جہاں ٹیکنالوجی نے نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر بنا دیا ہے، وہاں کسی بھی غیر قانونی سرگرمیوں کو چھپانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیمروں، ڈیجیٹل ریکارڈ، بائیو میٹرک سسٹمز کے ذریعے ہر آنے جانے والے افراد کی نگرانی کی جاتی ہے۔ اس واقعے کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے دیگر افراد کو سبق ملے گا اور وہ مستقبل میں ایسے اقدامات سے گریز کریں گے۔ میڈیا اور سوشل پلیٹ فارمز پر اس خبر کے پھیلنے سے آگاہی میں اضافہ ہوا ہے،
جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ ایسے واقعات میں کمی آئے گی۔ خاص طور پر یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز پر اس موضوع پر ویڈیوز بنانے سے عوام کو بہتر انداز میں معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اس معاملے کو وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ صرف ایک قانونی مسئلہ نہیں بلکہ نظم و ضبط، ذمہ داری اور اجتماعی مفاد کا معاملہ بھی ہے۔ حج جیسے بڑے اجتماع کو کامیابی سے منعقد کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اور اس کے لیے ہر فرد کا تعاون ضروری ہے۔ اگر کچھ لوگ ذاتی خواہشات کی خاطر قوانین کو توڑیں گے تو اس کا اثر پورے نظام پر پڑے گا۔ آخر میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں پیش آنے والا یہ واقعہ ایک اہم یاد دہانی ہے کہ قوانین کی پاسداری ہر حال میں ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو۔ خاص طور پر جب بات مقدس مقامات اور مذہبی فرائض کی ہو تو ذمہ داری اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پاکستانی شہریوں کو چاہیے کہ وہ بیرون ملک اپنے رویے اور اعمال سے اپنے ملک کا مثبت تشخص پیش کریں اور کسی بھی ایسے عمل سے گریز کریں جو ان کے لیے یا دوسروں کے لیے مشکلات کا باعث بنے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔